السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے اور آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 10. چلیں آئیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ نمبر 10. مخارج حروف. پورے قرآن مجید میں کل 14 مخارج حروف ہیں. اس کی پریکٹس ہم ایسے کریں گے: حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. جیسا کہ آپ کو میں نے قاعدہ نمبر 1 میں ہی بتا دیا تھا کہ پہلا مخرج حمزہ اور ہا کا ہے. حمزہ ہا جو کہ شروع حلق یعنی سینے کے پاس سے نکلتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے اندر سے ہوا نکلتی ہے. اس کی مثال ہے اعوذ، اہدی، یہ وغیرہ. یہ 2 اگزامپل ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا مخرج ہے. اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا مخرج. دوسرا مخرج ہمارا عین اور ہا کا ہے جو کہ درمیانی حلق سے نکلتے ہیں. عین ہا. اس کی مثال اس طرح سے نعبد، الحمد. یہ اس کی 2 اگزامپل ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں تیسرا مخرج اور خا کا ہے جو کہ آخری حلق سے نکلتے ہیں. غین خا. اس کی مثال اس طرح سے مغضوب والآخرہ. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی 6 حروف پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا تیسرا حروف تھا، تیسرا مخرج تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے پڑھایا اعوذ، اہدی، یہ ہمارا پہلا مخرج تھا جو کہ حمزہ اور ہا کا ہے. دوسرے مخرج میں ہم نے عین اور ہا پڑھا جو کہ جس کی مثال سے نعبد، الحمد. اور یہ ہمارا تیسرا مخرج ہے غین اور خا کا، اور اس میں ہم نے پڑھا مغضوب والآخرہ. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جو میں نے آپ کو یہ 3 مخارج پڑھائے ہیں اور ان میں جو میں نے پڑھائے ہیں، جو حروف پڑھائے ہیں، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. اب ہم پڑھیں گے چوتھا مخرج. چوتھا مخرج بڑے کاف کا ہے جو کہ بڑی زبان کی جڑ اور اوپر لٹکی ہوئی چھوٹی زبان یعنی کوے کی آپس میں ٹکر سے نکلتا ہے. مثلاً حمزہ زبر قاف اک، حمزہ زیر قاف اک، حمزہ پیش قاف اک، اک اک اک، قلبن وغیرہ. یہ اس کی اگزامپل ہے. بڑے کاف کو ہم پڑھتے ہیں قاف، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ ہے ہمارا چوتھا مخرج. اب ہم پڑھیں گے پانچواں مخرج. پانچواں مخرج چھوٹے کاف کا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ بڑے کاف سے ذرا آگے منہ کی جانب ہٹ کر نکلتا ہے. مثلاً قلب وغیرہ. ان دونوں یعنی بڑے کاف اور چھوٹے کاف کو حروف لہتیہ کہتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا پانچواں مخرج. اب ہم پڑھیں گے چھٹا مخرج. چھٹا مخرج 3 حروف جیم، شین، یا کا ہے. ان حروف کو ادا کرنے کے لیے زبان کا بیچ والا حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے. مثلاً حجن، شجرن، ایاک وغیرہ. ان حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں. ساتواں مخرج
حروف ضاد کا ہے۔ اس کی ادائیگی میں زبان کا بغلی کنارہ اوپر بائیں یا دائیں طرف کی داڑھوں کی جڑ سے لگتا ہے، مثلاً ضالین، مغضوب وغیرہ۔ ان حروف کو حروف حافیہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ پڑھتے وقت نہ تو یہ حروف ضاد بن جائے اور نہ ہی ضاد بن جائے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے 8واں مخرج۔ 8واں مخرج 8واں مخرج 3 حروف لام، نون، را کا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے، مثلاً الم تر، العسری یسرا۔ ان حروف کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ 9واں مخرج 9ویں مخرج میں 3 حروف طا، طاء، تا کا ہے۔ ان کو پڑھتے وقت زبان کی نوک کو ثنا یا علیا سامنے اوپر کے 2 بڑے دانت کی جڑ کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، مثلاً صوتن، عہدن، انتم وغیرہ۔ ان حروف کو حروف نتیہ کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے 10واں مخرج۔ 10واں مخرج 3 حروف ہیں، ضا، ذا، ثا کا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک ثنا یا علیا سامنے اوپر کے 2 بڑے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، مثلاً الذی، کوثر وغیرہ۔ ان حروف کو حروف نسویہ کہتے ہیں۔ 11واں مخرج 3 حروف صاد، سین، ذا کا ہے۔ ان حروف کو نوک زبان ثنا یا علیا سامنے اور اوپر کے 2 بڑے دانت تینوں کو آپس میں ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے، مثلاً صالحون، ہمزۃ اللمزہ۔ ان حروف کو حروف صفریہ کہتے ہیں۔ صفریہ کے معنی سیٹی کی آواز نکالنے کے بھی ہیں۔ 12واں مخرج حروف فا کا ہے۔ اس حروف کو ادا کرتے وقت نیچے کا ہونٹ اور ثنا اور علیا آپس کے 2 بڑے دانت کے کناروں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، مثلاً فذالک۔ 13واں مخرج 3 حروف با، واو، میم کا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ آپس میں ملاتے ہیں، مثلاً لہبہ، لم یلد وغیرہ۔ ان حروف کو یعنی فا، با، واو، میم کو حروف شوفیہ کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اپنا آخری 14واں مخرج۔ اب ہم پڑھیں گے آخری اپنا 14واں مخارج۔ یہ ہے ہمارا 14واں مخارج۔ 14واں مخارج ہمارا گنہ کا ہے۔ گنہ اصل میں نون کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں سے ادا کرنے کو کہتے ہیں، مثلاً انتم من الجنۃ والناس وغیرہ۔ گنہ کی آواز ہمیشہ ناک میں سے نکالی جاتی ہے۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے آپ کو پہلے مخارج سے لے کے آخری مخارج تقریباً 14 مخارج، پہلے مخارج سے لے کر 14 مخارج تک ایک ایک چیز آپ کو کس طرح سے سمجھائی گئی، ہر حروف کو ادا کرنا، اس کے نام، اس کی تفصیل، ہر چیز آج ہم نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب اور بھی قرآن پاک کی بہت ساری چیزیں ہم سے سیکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔